اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ 11 مختلف مقامات سے آپ حضرات کے سامنے جو 18ویں سبق میں تلاوت کی، ان میں جو زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوئے 11 کے 11 میں اطیعو کا لفظ جو ہے نا استعمال ہوا، اور اطیعو اس کا معنی اطاعت کرنا. اللہ جل شانہ نے اپنی اور رسول کی اطاعت کو بار بار ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، تو رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت، رسول کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے پریکٹیکلی طور پہ وہ نمونہ ہے. تو یہاں پر پہلا لفظ تو قل ہے، دوسرا اطیعو ہے، اللہ اور وہ الرسول، فا اور ان اور تولو ہے، فإن اللہ لا اور یحب اور الکافرین. تو حرف حرف کا تو آپ حضرات کے علم میں کہ قل یہ قال یقول سے امر ہے. قل کا معنی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. جہاں کہیں جو قل آتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ کہہ دیں. کیا بات کہہ دیں؟ اطیعو، تم سب کے سب اطاعت کرو. اور اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا. تو اطیعو، تم اطاعت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ رسول اللہ مراد ہے؟ عربی میں جب الف لام کسی بھی حرف پر آتے ہیں اس سے خاص رسول مراد ہوتا ہے. جب الف لام کے بغیر ہو، رسولن ہو یا رسولن ہو یا رسولن ہو، تو اس سے کوئی بھی رسول مراد ہوتا ہے جس کا گزشتہ میں ذکر ہو. تو یہاں اطاعت رسول سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مراد. فَإِن تَوَلَّوْا، بس آگے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اگر کوئی شخص رسول کی اطاعت نہیں کرتا، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کر لے گا یا رسول کا؟ نہیں. فَإِن، بس اگر تَوَلَّوْا، وہ روگردانی کر لے. تولّو وہ منہ موڑ لے. تولا کا معنی ہوتا ہے چہرہ ایک طرف سے دوسری طرف کرنا. اس طرح کے تیسرے پارے میں صورت ہے نا عبسہ و تولا، کہ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا. تو تولو اگر وہ لوگ منہ موڑ لیں، یعنی انکار کر لیں، اعراض کر لیں، نہ مانیں تکبر کرتے ہوئے، تو فإن اللہ، بس یقینا اللہ جل شانہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان تولوا فإن اللہ لا يحب المتولین، اللہ منہ موڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کافروں کو نہیں پسند کرتا. ذکر تو پیچھے کافر کا نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہی ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے حکم سے منہ موڑتے سمجھ جاؤ کہ کافر ہے. اللہ اور اللہ کا حکم نہیں موڑتا، فإن تولوا، روگردانی کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ کافر ہے اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. فإن تولوا، پس اگر وہ منہ موڑ لے، روگردانی کر لے، اعراض کر لے، فإن اللہ، پس یقینا اللہ جل شانہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو. یہ پہلے شک کا جو ترجمہ تھا آپ حضرات کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بے شک آخر میں پوچھ سکتے ہیں، بھی ذہن میں رکھیں جو بات سمجھ میں نہ آئے. دوسرے نمبر میں وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واتقوا، اس میں وہ ہے، ایک جئت ہے، ایک کم ہے، ایک با ہے، ایک آیتن ہے.
ایک من ہے، ایک رب ہے، ایک کم ہے، ایک فتقو اور اللہ اور وہ اور اطیعونی. یہاں وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، اور جئت میں لایا ہوں کم تمہارے پاس. اس ہر نبی جو آیا نا انہوں نے اپنی امت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو کوئی معجزہ بھی لائے اور دلیل اور ثبوت تو لائے. تو وجئت تو میں لایا ہوں کم تمہارے پاس بآیت نشانی من ربکم. من کا معنی سے رب کا معنی مربی پالنے والے پروردگار، کم تمہارے. تو یہاں یہ نہیں فرمایا من ربی اپنے رب کی طرف سے، اس لیے کہ در حقیقت رب تو کائنات کا ہے. جو نہیں مانتے تو بیوقوف ہے. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ مربی ہے، پالنے والے، ہر ایک کو، کافر کو بھی اور مرتد کو بھی اور ابلیس کو بھی، ہر ایک کو جو ہے اللہ جل شانہ روزی دے رہے. تو وجئت اور میں لایا ہوں کم تمہارے پاس یہ آیت نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو. فتقو پس ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے. وَأَطِيعُوا اور اطاعت کرو. نی یہ اطیعونی تھا، لیکن یہاں جو وقف کا تسلسل پیچھے سے آ رہا ہے نا، آیت ختم ہو رہے تو نون 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 پہ، تو اطیعونی یہاں جو نیچے زیر ہے نا یہ اس نی کا مخفف ہے. اصل میں اطیعونا اطیعونو یعلمون یعملون اس طرح ہوتا ہے نا. اطیعونی میری اطاعت کرو، تو یہاں نی ہے تو نی سے وقف کی وجہ سے اطیعون بن گیا. تو میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو کس کی اطاعت؟ یہ نون جو ہے نا نون زیرنی، تو اصل میں نون یا زیرنی تھا، اور یا جو ہے نا وہ متکلم کی یا اس کو کہتے ہیں. تو اس طرح میں کہتا ہوں نا لی میرے لیے، اور کوئی بھی چیزوں کو کہتے ہیں نا جو متکلم کی ضمیر ہوتی ہے. تو اسی طرح اطیعونی تا وقف کی حالت میں اطیعون بن گئی. تو میری اطاعت کرو، یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نشانی لایا ہوں تمہارے پاس رب کی طرف سے جو تمہارا رب ہے. اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق زندگی گزارو. نمبر 3 میں یا ایھا الذین آمنوا سے اس کا آغاز ہے، اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ قرآن مجید میں 199 یعنی 89 مرتبہ یہ لفظ جملہ جو ہے استعمال ہوا ہے. 88 مرتبہ آیت کے شروع میں اور 1 مرتبہ آیت کے درمیان میں، اور وہ آیت سورہ احزاب میں. ما کان محمد ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اس کو خطاب خصوصی کہا جاتا ہے، یعنی اس سے اللہ جل شانہ خصوصی طور پہ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ظاہر بات ایمان تو مسلمان ہی لائیں. اطیعوا اس میں بھی وہی اطاعت کا لفظ ہے جو اوپر بھی 2 مرتبہ آئے ہوئے. تو اطیعوا تم سب کے سب اطاعت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی. واطیعوا الرسول اور تم اطاعت کرو رسول کی. یہ اطاعت بار بار آ رہا ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ اطاعت کا معنی یہ ماننا ہے اطاعت ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہم سمجھ گئے. اب اگلا جو جملہ ہے وہ اولی الامر منکم. اولو کا معنی ہوتا ہے والا، تو وہ اولو الامر جو اقتدار والے ہیں، جو امیر ہیں. امر کا معنی کام ہوتا ہے. جو امر والے ہیں، جو حکم والے ہیں، جو سلطنت والے ہیں، جو امیر ہیں. منکم تم میں سے. من کا معنی صرف، کم معنی تم میں سے. ان کی بھی اطاعت کرو. وہ اولی الامر منکم کا معنی ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے، جو بادشاہ ہیں، جو حاکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں منکم بتا دیا کہ اقتدار والوں سے کافر بادشاہ مراد نہیں ہے. منکم جو تم میں سے ہو، تم میں سے ہی تمہارے طرف مسلمان ہو. تو اس سے آلریڈی یہ بات ذہن میں آ گئی کہ اگر کوئی کافر شخص حکم کر دے تو حتی الوسع، انسان اگر مجبور ہو نا، بعض صورتیں تو مجبوری کی پیش آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے تو جان جانے کا خطرہ ہے، تمہیں مار دیں گے. تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے ان کے سامنے ناجائز کام نہیں کر سکتا. یہ شریعت سے ثابت ہے. لیکن جہاں کئی مثلاً مسلمانوں کا ملک پاکستان، اس میں اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ یہ کام کرو تو ہم نہیں مانیں گے ان کی، بلکہ منکم جو مسلمان ہے، مسلمانوں کی طرح حکم کر رہے ہیں اس کی بات مانیں گے. وہی تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ایک خالق کا حکم ہے، ایک مخلوق کا ہے. مخلوق اگر بادشاہ بھی ہو کہ نماز نہ پڑھو تو جتنی تمہیں توفیق ملتے نماز ہر صورت میں پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اطیعوا اللہ تم اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم اور جو امیر ہے تم میں سے ان کی اطاعت کرو. تو امر کا معنی کام والے، سلطنت والے، بادشاہی والے. اور امیر جو تو امیر کی اطاعت جو ہے نا اس بنا پہ ضرور ہے، بالخصوص جہاد کے موقع پہ.
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، تو اس میں یطاع کا لفظ اطاعت سے، تو وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجے، من رسول کوئی بھی رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر کس لیے بھیجا؟ الا لیطاع، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کیسی کی جائے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میرے طریقے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور لوگوں کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ تم اس نبی کی ایسی اطاعت کرو جیسے میرا حکم ہے۔ اس طرح کے اکثر لوگ یا نبی کو تو اتنا بڑا چڑھا دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ بنا دیتے ہیں، اور یا نعوذ باللہ جو بعض نبی کو اتنا کم درجہ دے دیتے ہیں کام کی طرح۔ تو نبی کو ایسے مانو جیسے اللہ نے کہا ہے، اور اللہ کو ایسے مانو جیسے نبی نے کہا ہے۔ بعض اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، ایسا نہیں، نہ نبی کو ایسا مانو، نبی کو ایسا مانو جیسے اللہ نے کہا ہے، اور اللہ کو ایسا مانو جیسے نبی نے کہا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے جو شک و شبہ و شرک والی ہوتی ہے۔ تو ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجے من رسول کوئی بھی رسول الا لیطاع، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، یطاع مجہول کا صیغہ ہے کہ اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آسان ہے۔ اگلے بھی جو ہے اس میں اطاعت کا لفظ نہیں ہے لیکن دعا ہے قسم کا، تو وہ کا معنی اور، اجعل کا معنی بنا، لنا ہمارے لیے، من کا معنی سے، لدن کا، لدن اور کا یہ الگ الگ ہے، ولی اور اجعل اور لنا من لدن کا نصیرہ، اس میں لدن کا لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لدن کا معنی ہوتا ہے مثلا دیکھو نا، المال عند زید، لدن زید، لدا زید، مال زید کے پاس ہے، سمجھ کہ نہیں؟ جو جس مثلا پاس کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک مثلا میں کہوں موٹر سائیکل میرے پاس ہے، میرے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، باہر ہے، تو لدن تب بندہ بولتا ہے نا، لدا اور لدن میں تھوڑا فرق ہے، لدا جو میرے پاس موجود ہے، جس طرح یہ لیپ ٹاپ میرے پاس موجود ہے، اور لدن میرے پاس ہے لیکن میرے قبضے میں نہیں ہے، ابھی باہر ہے۔ تو یہاں لدن کا لفظ پاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیں وجعل اور کر دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، اپنی پاس سے، ولین ولی دو سے حمایت کی، یعنی یہ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمارے لیے جو یہ میں پریشانی میں ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں یا بیماری میں ہوں، اپنی طرف سے اللہ میری مدد کر، میرا ولی اور حامی اور کاسا تو بن جائے۔ تو وجعل اور کر دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، من کا معنی سے، لدن کا معنی طرف، پاس، اور کا معنی اپنے، ولی ولی حمایتی اور دوست، وجعل اور کر دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، نصیرن مددگار، مددگار ہمارے لیے، کہ اللہ اپنی طرف سے کر دے کہ ہمارا حامی بھی ہو، ہمیں دلاسا بھی دے اور ہماری مدد بھی کرے، اپنی طرف سے ہمارے لیے اللہ بندہ مقرر کر دے۔ تو جو بندہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دیتے ہیں موقع پہ۔ اگلے جملے میں 6 نمبر میں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، یہ تو پہلے بھی گزر چکا ہے دروس میں۔ واقیموا، اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ یہاں ادو کا لفظ نہیں کہ ادا کرو نماز، بلکہ اقیموا، اقیموا کے معنی میں یہ کہ نماز کو تمام رعایتوں کے ساتھ ادا کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر اچھی طریقے سے نماز پڑھو جس میں ریاکاری بھی نہ ہو، جلد بازی بھی نہ ہو۔ اس طرح حدیث میں آتا نا، بدترین چور ہوا جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ حضرت کی نماز میں کیسے چوری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع سے جب اچھے طریقے سے ادا نہ کرے تو یہ چوری، لوگ دیکھ رہے تو اچھی طرح کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے تو بس جان چھڑا رہے تو یہ چوری ہے نا۔ تو اقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ، وآتوا اور دو تم، الزکاۃ زکات، جو سال بعد صاحب نصاب شخص پر 2.5% جو نا وہ دینا ہوتا ہے، 40 میں سے ایک۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تو اس میں اطاعت کا لفظ پھر آ گیا، تو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ لعل کا لفظ عام زبانوں میں شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن میں تاکید کے لیے ہوتا ہے، تو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن یعنی اگر رحم تم چاہتے ہو تو یہ کرو کہ رسول کی اطاعت کرو، زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو، تم پر اللہ کا رحم آٹومیٹکلی ہوگا۔ تو جو بندہ اللہ کی رحمت میں آنا چاہتا ہے تو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور رسول کی اطاعت کرے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگلے جملے نمبر 7 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو نبی کو کہا جاتا ہے، اور میں عرض کر چکا تھا کہ نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے، نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے، رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی دنیا میں
بہت زیادہ ہیں، اور رسول سے 313 تھے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو نئی شریعت اور نیا کتاب ملے۔ اور نبی کون سا ہوتا ہے؟ جو پہلے شریعت کتاب ہے۔ مثلا ہارون اور موسیٰ دونوں بھائی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ہارون صرف نبی ہے۔ کیوں؟ ہارون کو کتاب نہیں ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، ہارون کو نہیں ملی۔ تو وہی موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو اس پر عمل کرتے ہوئے ہارون علیہ السلام نے آگے نبوت کا سلسلہ چلایا، پیغام رساں تھے۔ تو النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ لائق ہے، اولا کا معنی زیادہ لائق ہے، بالمؤمنین ایمان والوں سے، من انفسہم ان کی اپنے جانوں سے۔ یعنی مقصد یہ ہے نا کہ نبی کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ مجھے جو اپنی جان، حدیث میں جاتا ہے نا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ، یہاں تک کہ لا یؤمن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میرے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی محبت نہ ہو کہ اپنے والدین، اپنے اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو، تو پھر وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی زیادہ حقدار ہے ایمان والوں سے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ یعنی ہر انسان کو نبی کی عزت و ناموس، اس کا تقدس جو ہے اپنے آپ سے زیادہ نہیں بلکہ اپنے خاندان، تمام چیزوں سے زیادہ ہونے چاہیے، اور جس کو ایسا نہ ہو تو سمجھ جاؤ کچھ ایمان میں خطرہ ہے۔ اور وہ ازواج جمع ہے، نبی کی بیویاں، وہ ازواجہ نبی کی بیویاں، تو ازواج جمع ہے، زوج نہیں، نبی کی ایک بیوی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ تو ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، چاہے خدیجۃ الکبریٰ ہو رضی اللہ عنہ، چاہے عائشہ رضی اللہ عنہ، چاہے سودا ہو، چاہے حفصہ ہو، چاہے زینب بنت جحش ہو، زینب بنت خزیمہ ہو، چاہے صفیہ ہو، چاہے ماریہ قبطیہ ہو، چاہے میمونہ رضی اللہ عنہ، ساری کی ساری وہ ازواجہ آپ سب کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، امت کی مائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہم سب کی مائیں، تو ان کو ماں کا درجہ دینا یہ ہمارے لیے ہمارا فرض ہے۔ تو النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، زیادہ لائق 22 پارے میں، بالمؤمنین ایمان والوں سے، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے امہاتہم ان کی مائیں ہیں۔ تو امہات بھی جمع کریں، امہ نہیں، امہات، تو امہات جمع ہے ام کی، یعنی ان کی مائیں، تو سمجھ جاؤ کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ اس میں بھی اطاعت کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اور مت باطل کرو، اعمالکم اپنے اعمال، اپنے اعمال مت باطل کرو۔ تو کیا مطلب عمل مت باطل کرو؟ اعمال کا بطلان یہ ہے کہ ایک شخص عمل کرے لیکن اس میں ریاکاری ہو تو عمل باطل ہو جاتا ہے، بجائے نیکی کے اس کے اوپر وبال ہوگا۔ اسی طرح دوسرا عمل باطل کرنا یہ ہے کہ ایک انسان آئے اور نماز شروع کرے اور کوئی درمیان میں توڑ دے تو باطل ہونا بات۔ اسی آیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ ایک شخص نماز شروع کرے، نفل نماز، مثلا عصر سے پہلے، یا ابھی جو نا عشاء کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، میں نے 1 رکعت پڑھی اور اتنے میں کوئی کسی نے بلایا کہ جلدی آ جاؤ، میں نے 1 رکعت توڑ دی، نفل پڑھنے تھے نا، میں نے رکعت توڑ دی اور میں گیا، تو یہ 2 رکعت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی طرح روزہ میں نے شروع کیا، درمیان میں توڑا تو مجھ پر واجب ہو۔ اعتکاف میرے اوپر سنت تھا، میں نے شروع کیا، درمیان میں توڑا، میرے اوپر واجب ہو گیا کہ اگلے سال میں اعتکاف کروں گا۔ لا تبطلوا اعمالکم، اب عمل شروع کیا، نفل بھی ہوا اگرچہ، تو نہ عمل تو تھا نا، میں نے باطل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت کرنے کے لیے گئے تھے، درمیان میں کافروں نے روکا، اور پھر صلح حدیبیہ کی اس میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ بمائے تمام صحابہ کے قضا کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو جو بندہ نیت کرے نا اس پر عمرہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک شخص نے احرام باندھا اور پھر کسی وجہ سے روک لیا گیا، اس کو محصر کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے سورہ بقرہ کے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قربانی بھی دینی ہوگی اور عمرہ دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو یہاں میں نے نفل شروع کیا بھی، اگر میں نے 4 کی نیت کی نا تو مجھے بعد میں 4 پڑھنے ہوں گے، اگرچہ میں 1 رکعت کے بعد میں نے توڑ دی۔ تو لا تبطلوا مت باطل کرو، اعمالکم اپنے اعمال، تو اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلیل کرتے ہیں۔ یہ بھی آسان ہے۔ اس آیت میں بھی اطاعت کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہوا ہے، تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس میں بھی تولیتم جو پر ہم پڑھ چکے ہیں، فإن تولوا، یہاں فإن تولیتم ہے،
اگر تم روگردانی کر دو، اگر تم منہ موڑ دو، تم انحراف کر دو، تو فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اللہ کا کیا بگاڑ دو گے اور اللہ کے رسول کا کیا بگاڑ دو گے؟ اس لیے کہ فإنما، بس یقیناً، علی رسولنا، ہمارے رسول پر، البلاغ المبین، واضح طور پر احکامات پہنچانے کا حق تھا، انہوں نے پہنچا دیا، تم مانتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے ہو نہ مانتے۔ فإنما، بس یقیناً، علی رسولنا، ہمارے رسول پر، البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، واضح طور پہ، کل طور پہ پہنچا دینا ہے، نبی نے پہنچا دیا، جو حکم، جو مسئلہ تھا، بغیر کسی چون چرا کے بس پہنچا دیا۔ تو یہ بالکل عجیب احسان ہے، اس میں اطاعت کا لفظ آئے ہوئے تولے تم کا۔ نمبر 10 میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، تو وہی الفاظ ہیں، اننی، یقیناً میں، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا انا، مگر میں ہی ہوں، طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ فاعبدنی، پس آپ میری عبادت کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاعبد، پس آپ عبادت کرے، بندگی کرے، نی میری، واقیمی، اور آپ قائم کرے، الصلاۃ، نماز، لذکری، میری یاد کے لیے، مجھے جب بھی یاد کرنا ہو نماز پڑھیں۔ تو سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ رب سے مناجات اور سرگوشی بات کر رہا ہوتا ہے۔ لو علم المصلی من یناجی من التفت، نمازی کو پتہ چل جائے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس سے مناجات کر رہا ہوں، من التفت، اس کے ذہن میں کبھی بھی کسی طرح کا التفات نہیں آئے۔ تو میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہی ہوں، فاعبدنی، آپ میری عبادت کریں، واقم الصلاۃ لذکری، اور آپ نماز قائم کریں میری یاد کے لیے۔ اب نمبر 11 میں ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ، اس کا لفظی ترجمہ، وَاجْعَلُوا، اور بناؤ تم، جمع ہے وَاجْعَلُوا، اور بناؤ تم، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلۃ، قبلہ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر، اور آپ خوشخبری دو، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ تو کیسے گھر کے قبلہ بناؤ؟ قبلہ تو قبلہ کعبہ بیت اللہ ہے، گھر کو قبلہ کیسے بناؤ؟ دراصل بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے عبادت گاہ میں نماز پڑھنا دشوار ہو رہا ہے، ہم جا نہیں سکتے، ہم عبادت نہیں کر سکتے، تو حکم آیا کہ تم ایسا کرو کہ گھروں ہی میں نماز پڑھو، ایک معنی۔ دوسرا یہ کہ گھروں میں رخ کعبے کی طرف کر دو، گھروں میں جو نا، گھر اگر تم نئے بنا رہے ہو تو اس کا رخ قبلے کی طرف بناؤ، یا گھر میں ایسا اسی جگہ بنا دو کہ جہاں، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جہاں جاؤ عبادت کرو، کر سکتے ہو، جس جگہ بھی نماز پڑھو۔ پہلے یہ تھا کہ خاص ان کی عبادت گاہیں ہوتی تھی، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی تھی، وہاں جانا ضروری تھا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں، میری خصوصیت ہے، جعلت لی الغنائم، اور جعلت لی الارض احلت لی الغنائم، اور جعلت لی الارض کلها مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دی گئی۔ پاک کیسے؟ زمین تو ناپاک بھی ہوتی ہے، لیکن سورج کی حرارت دھوپ پڑ جائے تو پاک ہو جائے۔ بات سمجھنے کہ نہیں؟ مثلا ایک علاقہ، اس میں جانور پیشاب کر کے گزر گئے، اب دھوپ پڑ گئی 2 3 دن 4 دن، وہ جگہ پاک ہو گئی۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بدبو ہو نا، وہ تو الگ بات ہے، مثلا جانور اکثر آتے رہتے ہیں، ادھر ہی پیشاب کرتے ہیں مہینوں سال ہر سال، تو ادھر تو اگر خشک ہو جائے تو بدبو تو الگ ہوتی ہے۔ عام جہاں گزرگاہ ہو، چاہے انسان پیشاب کر لے، اور زکوٰۃ الارض یبسها، تو فقہ کا اصول ہے کہ زمین خشک ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تمام جگہ پاک بھی ہے، اور تمام جگہوں میں عبادت بھی کر سکتا میری امت کے لیے۔ تو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، ان کو حکم تھا کہ تم بناؤ اپنے گھروں کو قبلے کی طرف، یا قبلہ بنا دو، یعنی اس طرح قبلے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تم گھروں میں بھی نماز پڑھو، اور وقیم الصلاۃ کے حکم نمازی کے ہے، تم پھر نماز پڑھو جب قبلہ بنا دیا، وبشر المؤمنین، نماز پڑھ جو اجر ملتا ہے، ایمان والوں کو جنت، تو ایمان والوں کو بشارت دو، وبشر، آپ خوشخبری دے، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ یہ 11 مقامات تھے، ان میں سے جو صاحب نہیں سمجھا تو پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتا دیں کہ جیسے ہم لوگ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں فطر میں، تو اگر تیسری رکعت میں ہم لوگ تسبیح پڑھنا بھول جائیں، دعائے قنوت جائے گا، تو وہ نفل میں شمار ہو جاتی ہے دوبارہ سے پڑھنا؟ نہیں، وہ اگر بھول جائے بندہ دعائے قنوت پڑھنا، تو چاہیے کہ آخر میں بندہ سیدھا سوا کر لے۔ سیدھا سوا کا مقصد یہ کہ آخری تشہد میں عبد و رسول تک پڑھ لیں، عبد و رسول کے بعد ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، اور پھر نیچے 2 سجدے کر لیں، عام نماز کی طرح سجدے،
اور 2 سجدوں کے بعد بیٹھ جائے، تحیات سے آخر تک پڑھ لے اور عام نماز کی طرح سلام کر دے تو نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے یہ سجدے نہیں کیے، 2 صورتیں اس کی ہوں گی، یا تو بعد میں یاد آ گیا، جو ہی سلام پھیرا تو یاد آیا کہ یار میں نے تو قنوت نہیں پڑھا، اور ابھی ادھر ہی بیٹھا ہے، تو اس وقت سجدہ کر لے، پھر بھی کافی ہو جائے گی۔ مثلا میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں نے بات چیت نہیں کی، اگرچہ میں نے آیت الکرسی پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے دعا قنوت نہیں پڑھی، تو مجھے چاہیے کہ ادھر سے میں نیچے 2 سجدے کر لوں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد تحیات دوبارہ پڑھ لوں، سلام پھر میری نماز ہوگی۔ اب اگر کسی نے بالکل دعا قنوت نہیں پڑھی اور سیدھا سوا بھی نہیں کیا، تو اس کے ذمہ وتر جو ہے وہ باقی ہے، اس کا اعادہ ضروری ہے، وہ پھر پڑھ لے، جب بھی یاد آ گئے، کسی نے کل کے بھول گیا ہو تو آج پڑھ لے۔ وہ نفل میں شمار ہو جائے؟ نہیں وہ ہاں وہ پھر قرآن والے نفل میں شمار ہو جائیں گے، اچھا، اب نہ اس طرح سے وہ پڑھ لے، پہلے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کا اپنا ثواب الگ دیں گے۔ سب کام سنت طریقے کے مطابق آتے ہی نہیں تو کیسے؟ سنت طریقے تو آج کل یہ کسی نے وہ سوال بھیجے، تو سنت طریقے تو بالکل آسان ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو ہے نا وہ حدیث میں موجود ہے، ہر ادا حدیث میں موجود ہے۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا اگر نبی کے طریقے بتائیں گے تو بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، ہم سوئیں گے نا، سونا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا نبی کے طریقے پر۔ تو کھانا کیسے کھائیں؟ اس کا طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور ہاتھ دھوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے اور اپنے سامنے سکھائیں اور حلال کھائیں، تو بس یہی سنت ہے، سنت نبی کے طریقے کو کھایا۔ اور آخر میں ہم الحمدللہ جو دعائیں نا حدیث میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور حدیث میں یہ بات ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ کھانے سے پہلے بھی بندہ ہاتھ دھوئے، کھانے کے بعد بھی دھوئے۔ سونا ہے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے نا اپنے بستر کو جھاڑ لیتے تھے، بستر کا جھاڑنا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ 1 مرتبہ۔ آپ سب جب سوتے تھے تو سرما بھی لگاتے تھے، سلائی 3 مرتبہ ایک ایک کاغذ میں، پہلے دائیں میں پھر بائیں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیل لگانے کے طریقے بھی جب تھا نا، بوتل دائیں ہاتھ میں لی، بائیں ہاتھ میں تیل ڈالا، ایک انگلی پہلے نہیں ہے شہادت کی، یہ رکھ لیتے اپنی آنکھ دائیں آنکھ پہ کہ جو پلکیں ہوتی ہیں نا اس پہ، پھر وہی انگلی ہلکا سے تیل میں لگا کے بائیں آنکھ پہ، پھر وہی انگلی دوبارہ لگا کے ابرو پہ، پھر بائیں ابرو پہ، پھر 2 انگلیاں اپنے سر کے دائیں جانب پھر بائیں جانب، پورے سر پہ داڑھی کو جو مل لیتے۔ تو ہر طریقہ حدیث میں موجود ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو سوتے تھے تو دائیں ہاتھ میں نا یہ چہرے کے نیچے، چہرہ انسان کا یہ ہے نا کان کے ساتھ یہ رکھ لیتے، اور بائیں ہاتھ اپنے ہی بائیں ران پہ، بائیں ہاتھ بائیں ران پہ، اور قبلے کی طرف منہ کر کے سو جاتے۔ بعد میں اگر بندہ کسی بھی طرف رخ کر لے تو بالکل بے شک کر لے، لیکن شروع میں ہی اس طرف سو جائے۔ اور معوذتین جو ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آخری صورت ہے، اس کے علاوہ آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری، وہ تو جو جس کو جتنا یاد ہو کچھ نہ کچھ بندہ پڑھ لے۔ یہ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ نوافل نمازوں میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے۔ واجب؟ ہاں اچھا، یہ بھی ایک بات پوچھی ہے ساتھی نے، تو نفل نماز ہو چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو، جو بندہ شروع کر لیتا ہے جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ بندے پر لازم ہو گئے۔ اب اگر نفل میں بھی کچھ رہ جائے تو پھر بھی سیدھا سوا کرنا ہے، لیکن کچھ رہ جانے کا مقصد یہ نہیں کہ مثلا میں سورت پڑھ رہا ہوں، مثلا لمبی صورت ہے 10 آیت کی، اس میں سے ایک آیت بھول گیا تو اس سے سیدھا سوا نہیں آتا، آیت بھول گیا تو بے شک بھول گیا۔ میں نے اگر 3 آیتیں پڑھی ہے نا تو مجھے چاہیے کہ ادھر ہی رکوع کر لوں، ادھر ہی میں رکوع کر لوں۔ رہ جانے سے مقصد یہ ہے کہ کوئی واجب رہ جائے۔ واجب کون سی چیز ہے؟ واجب وتر میں دعا قنوت ہے، عام 4 رکعت والی نماز میں درمیان کا جو قاعدہ ہے نا، 4 رکعتیں زور کی سنت ہے، اس میں درمیان میں مجھے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا، میں بھول سے اٹھ گیا تو اب مجھے دوبارہ بیٹھنا نہیں چاہیے، میں تیسری رکعت بھی پڑھ لوں، چوتھی بھی پڑھ لوں، چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد جو نماز عبد الرسول تک پڑھ لوں اور اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طرف بیٹھ کے 2 سجدے کر لوں تو یہ نماز میری پوری ہو جائے گی۔ واجب رہ جائے، جو فرض رہ جائے نا وہ نہیں۔ فرض کا مقصد یہ ہے ایک شخص نے وضو ہی نہیں کیا کر کے نماز پڑھے تو سرے سے نہیں ہوگی، ایک شخص سے اس نے رکوع ہی نہیں کیا، رکوع ضرور کرنا ہے۔ واجب رہ جائے تو پھر اس مطابق جو ہے نا اس نے سیدھا سوا کرنا ہے۔ واجب یہ بھی ہے مثلا جو مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں جماعت سے نا مغرب کی، تو مغرب کی نماز میں قرات اونچی کی جاتی ہے، لیکن امام صاحب نے اگر بالفرض
پہلی رکعت میں خاموش رہے ولضالین آمین تک پڑھا، اتنے میں یاد آئے کہ جہری نماز ہے، پھر اس کو یاد آیا تو اس میں بھی سیدھا سوا لازم ہو. جہری نماز میں اونچا پڑھنا واجب ہے، سر میں آہستہ. زور کی نماز ہے، کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 3 آیتیں اونچی پڑھ لی، پھر یاد آیا یہ تو زور کی نماز ہے، مثلا میں امام ہوں، میں اس طرح کہہ دوں تو مجھ پہ بھی سیدھا سوا لازم آ گیا، سیدھا سوا کر لوں گا تو نماز پوری ہو جائے بغیر کراہت. تو یہ ہوا صلاۃ تسبیح میں جو پڑھتے ہیں اگر کاؤنٹنگ میں آگے پیچھے ہو جائے تو؟ ہاں اس میں صلاۃ تسبیح میں گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ نماز ذرا لمبی بھی ہے، اس میں تعداد بھی زیادہ ہے، تو اس میں اگر تعداد گننے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے نا، مثلا ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے نا، تو اگر ایک رکعت میں بالفرض کسی نے 5 کم پڑھ لی تو دوسری رکعت میں بجائے 75 کے کچھ اور پڑھ لیں، یعنی وہ تعداد پوری کر لیں. تسبیحات بندہ وہ پورا کر سکتا ہے صلاۃ تسبیح میں، اس لیے کہ وہ نماز ذرا عام نمازوں سے مختلف ہے، لمبی بھی ہے، اس میں تعداد کا یاد رکھنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنے انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل انگلیاں کھولے، بلکہ مثلا میں نے نماز میں یہ ہاتھ رکھے نا، ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھے قیام کی حالت میں، تو میں جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں نا تو اس کو تھوڑا سا دباؤں ایک انگلی کو، دوسری کو دباؤں پھر تیسرے کو دباؤں پھر چوتھے کو، یہ شمار کی ہے وہ حساب ہے تاکہ مجھے اس سے پتہ چلے، تو انگلیوں پر گن بھی سکتے ہیں اس میں. جی اللہ جل شانہ تمام حضرات کا بیٹھنا جو بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ جل شانہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی احباب نے شرکت کی اللہ تعالیٰ تمام کو عمروں میں، مال میں، کام کاج میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے، آفات و بلیات سے، نظر بد سے اللہ جل شانہ تمام کی حفاظت فرمائے. اور بالخصوص ہمارے حارث بھائی جو کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سعی کو، ان کی کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کی جوانی میں، ان کی صحت میں، ان کے مال میں، در میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد ہم سب کو عطا فرما. وصلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.